السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ تفسیر آیہ نمبر 278۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ 278 میں فرمایا ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سود کا لین دین چھوڑ دو۔ تقویٰ کا حکم دیا گیا، چیلنج کیا گیا کہ کون کون اس کو قبول کرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو ساکت کروایا، اپنے گھر سے ابتدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی؟ اپنے گھر سے۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں تو کوشش کریں کہ اس کو سب سے پہلے اپنے گھر سے ختم کریں۔ جب ایک ٹیم سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ بات کرنا، عمل کرنا، ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلے دعا۔ آیہ نمبر 279۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آیہ نمبر 279 میں فرمایا پھر اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل ہے جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تم اگر اصل سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل بھی نہ دیا جائے تو تم پر ظلم ہوگا۔ مزید فرمایا آیہ نمبر 280 میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور تمہارا صدقہ کرنا، قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آیہ نمبر 280۔ قرض کی بات کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اگر وہ تنگ دست ہے اس کو مہلت دو، اس کے لیے آسانی کرو، معاف بھی کر سکتے ہو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا۔ زمانہ جہالت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو دور، اگر کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار اصل مال لینے میں بھی آسانی تک اس کو مہلت دے دو، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ قرض پھر مزید قرض کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ قرض معاف نہیں، شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا تو پہلے پوچھتے اس پر قرض تو نہیں، کہتے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو قرض ہم چھوٹی موٹی چیزوں پہ، ایون کہ قرض کیا ہے کہ فار ایگزامپل دو اسٹوڈنٹ آپس میں بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنا پین دو، اور وہ چپ سے اس پین کو اپنے بیگ میں ڈال کے لے کے چلا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس کا قرض ہے۔ اس کے علاوہ مال کا ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کے لیے مال دوسروں سے لے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کم پہ گزارا کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ انسان ہر وقت دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کیا فرمایا کہ جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا قیامت کے دن اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ بہت کوئی مجبوری ہے، بہت اب کسی چیز کے لالے پڑ گئے فار ایگزامپل تو ٹھیک ہے، ادروائز جتنا گزر بسر انسان کرنا چاہے وہ اپنی طرف سے کرے، کیونکہ اسی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہتے کہ اس کا قرض کی ادائیگی کروائی جائے۔ اور آپ نے یہ بھی اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، پھر وہاں پہ اس کی جو بھی ہوتا ہے ادائیگی وغیرہ جس طرح سے بھی وہ آپس میں کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، میرا کسی کے اوپر قرض تو نہیں ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ کوئی لباس ہے، چاہے وہ کوئی پین پینسل ہے، چاہے وہ کوئی بک ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کو میں اپنے ساتھ لے کے اس دنیا سے رخصت ہوں گی۔ تو اس چیز پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز پہ ضرور رغبت دلائیں کہ وہ اگر اسکول میں جا رہے ہیں تو دوسرے اسٹوڈنٹ کی کوئی پینسل، کوئی کاپی یا کوئی بھی اریزر، کوئی چیز شارپنر وغیرہ بیگ میں ڈال کے تو نہیں لے کے آ جاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چیک رکھا کریں۔ بچہ اسکول سے گھر آئے سب سے پہلے اس کا بیگ چیک کریں، نہ کہ وہ چیزیں
اس کو کہا جائے کہ رکھ لو یا اس طرح سے، کیونکہ دوسرے دن واپس آپ نے اسی کو لوٹا کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر بہت قرض ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس قرض کی۔ اس شخص کو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، مگر اسی حال میں اگر میری موت ہو گئی تو یہ کیسے قرض کی۔ اگر شہید کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا قرض معاف نہیں ہے، تو اس کے برعکس ایک عام انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کا کیسے معاف ہوگا۔ اس بارے میں ضرور سوچیں اور اپنے معاملات جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کلیئر کریں، چاہے وہ 1 روپے کا بھی حساب ہے تو۔ مزید فرمایا آیا نمبر 281 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ 281 وَاتَّقُوا، اور ڈرو کس سے؟ قیامت کے دن سے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں جو نیکی کمائی یا برائی، قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹا سا چھوٹا گناہ کچھ بھی ہے جو ہم منہ سے بولتے ہیں، ہمارے ایکشن، ہمارے منہ کے پوز، ہمارے ہاتھوں کے ساتھ کیے کام، پاؤں سے چل کے جو ہم کریں، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ ہمارا لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، غیبتیں، جھوٹ، برائیاں، تجسس، حسد، تقوی، ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے۔ جس نے برا کیا قیامت میں برا ہی ملے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن میں نہیں بھولتا۔ تو ہمیں اپنے معاملات پر چیک رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔